من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا۔ اور ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں، اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہیں۔ دنیا کی زندگی کی مثال اللہ تبارک و تعالی پیش فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے ایک اور مثال بیان کی گئی تھی کہ دو شخص جن میں سے ایک ایمان والا تھا اور دوسرا غیر ایمان والا۔ جو ایمان والا آدمی تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مالی اعتبار سے کمزور رکھا تھا، اور جو غیر ایمان والا تھا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے انگور کے بڑے بڑے باغات دیے تھے، اور ان باغات کو چاروں طرف سے کھجور کے درختوں سے گھیرا ہوا تھا، اور بیچ میں ایک نہر بہہ رہی تھی، اور اس نہر کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہریالی کے طور پر اور کھیتی کے طور پر وہاں موجود تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارا مال دیا تھا، لیکن ایمان کی دولت اس کے پاس نہیں تھی، اور وہ تکبر اور غرور کے نشے میں اپنے دوسرے ساتھی سے کہنے لگا کہ میں مال اور اولاد کے اعتبار سے تجھ سے زیادہ آگے بڑھا ہوا ہوں، اور اس کو کمزور اور ضعیف سمجھنے لگا۔ اس آدمی نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے یہ ختم ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت مجھے عطا کی ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ تو پھر اس آدمی کی ان تمام نعمتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا عذاب نازل ہوا کہ وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ آج جو آیت تلاوت کی گئی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرو کہ دنیا کی زندگی کی مثال کمائن اس پانی کی طرح ہے کہ انزلناہ من السماء، جس کو ہم آسمان سے برساتے ہیں، اور آسمان سے پانی کے برسنے کے بعد فاختلط به نبات الارض، کہ وہ اس پانی کی وجہ سے زمین کے اندر سے ہریالی اگتی ہے۔ زمین کے اندر سے ہریالی اگنے کے بعد پوری کی پوری زمین سرسبز و شاداب لگتی ہے، لہلہانے لگتی ہے، ہر چیز ہری بھری دکھائی دینے لگتی ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے تو پھر ایسی ہوائیں چلنے لگتی ہیں کہ وہ ہری بھری زمین زرد پڑنے لگتی ہے، پیلی ہونے لگتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ موسم خزاں اور پت جھڑ کا موسم آتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہی کھیت
جو سرسبز و شاداب تھے، لہلہا رہے تھے، وہ بالکل زرد پڑ جاتے ہیں اور ان کھیتیوں کو کاٹ دیا جاتا ہے، پتے درختوں سے گر جاتے ہیں اور گرنے کے بعد وہ ایسی ریزہ ریزہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ذرا سی ہوا چلتی ہے تو اس کھیتی کی ساری چیزوں کو اڑا کر لے جاتی ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب سرسبز و شاداب تھے، سارے کے سارے میدان ہرے بھرے تھے، سارے کے سارے کھیت لہلہا رہے تھے، اور ایک وقت وہ آتا ہے چند مہینوں کے بعد کہ وہ ساری کی ساری چیزیں خشک ہو جاتی ہیں، جو ہری بھری تھی وہ زرد پڑ جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہی مثال اس دنیا کی ہے کہ دنیا انسان کو ایسی معلوم ہوتی ہے جیسے بہار کے موسم میں زمین کی حالت معلوم ہوتی ہے۔ جب یہ دنیا ختم ہوگی تو اس کا وہی حال ہو جائے گا جو پت جڑ اور خزاں کے موسم میں زمین کی لہلہاتی چیزوں کا ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا تو یہ زمین ختم ہو جائے گی، اس زمین کے اندر بسنے والی ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر انسان اس وقت کوشش کرے گا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس انسان کو نعمتیں عطا کی تھی ان کے حصول کے لیے ایک چاہت کرے گا، لیکن وہ چیزیں اس وقت ہاتھ نہیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر چیز کے اوپر چلتی ہے۔ کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لوگوں کے سامنے آپ دنیا کی زندگی کی مثال بیان کیجئے، كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ وہ ایسے پانی کی طرح ہے جس کو ہم من السماء جس کو ہم آسمان سے نازل کرتے ہیں، برساتے ہیں، فاختلط به نبات الارض اس کے ذریعے سے زمین کی ہریالی اگ آتی ہے، فاصبح ہشیما تذروه الرياح پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ چیزیں زرد پڑ جاتی ہیں، ٹوٹ پڑتی ہیں اور ان کو ہوائیں اڑا کر لے جاتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد فرمایا دو چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں المال والبنون مال اور بیٹے، مال اور اولاد، زینت الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی کی ایک زینت ہے، یہ دنیا کی زندگی کی ایک خوبصورتی ہے۔ والباقیات الصالحات اور باقی رہنے والے وہ نیک اعمال ہیں، خیر عند ربک جو آپ کے رب کے نزدیک بہتر ہیں، ثواباً ثواب کے اعتبار سے، وخیر عملا اور امید وابستہ رکھنے کے اعتبار سے۔ مال اور اولاد کو دنیاوی زندگی کی زینت کہا گیا ہے، دنیا کی زندگی کی یہ خوبصورتی ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے، اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت اس وقت ہے جب اولاد کو دین کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ اگر ان دونوں چیزوں کے اوپر محنت کی جائے کہ مال دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے اور اولاد کی صحیح تربیت کی جائے، تو پھر یہ مال اور اولاد بھی آخرت کی زندگی کے لیے ایک زینت بن سکتے ہیں۔ عام طور پر مال میں بھی انسان ناقدری کرتا ہے، اولاد میں بھی ناقدری کرتا ہے، اس ناقدری کے اعتبار سے یہ کہا گیا ہے کہ مال اور اولاد یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان دونوں چیزوں کو بھی صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ آخرت کی زینت بن سکتے ہیں۔ والباقیات الصالحات باقیات الصالحات کس کو کہتے ہیں؟ تین روایتوں میں ایک ہی چیز بیان کی گئی۔ ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک روایت حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان تینوں روایتوں میں کہا گیا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم
کہ یہ جو کلمات ہیں ان کو کہا گیا ہے باقیات الصالحات، یہ کلمے باقی رہنے والے ہیں، لہٰذا ان کلمات کو کثرت کے ساتھ کہنا چاہیے، ان سے انسان کے گناہ جھڑتے ہیں اور یہ آخرت میں انسان کے لیے ذخیرے کے طور پر جمع رہتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ باقیات الصالحات سے مراد نیک بیٹیاں ہیں، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی جو تھا ایمان والا لیکن کبیرہ گناہ اس کے اتنے تھے کہ جس کی وجہ سے اس کے جہنم میں جانے کو واجب قرار دیا گیا کہ یہ آدمی جہنم میں جائے گا، تو اس آدمی کے لیے جب جہنم کا فیصلہ ہوا تو اس کی بیٹیاں جو ایمان والی تھی، جو متقیہ اور پرہیزگار تھی، وہ اس والد کے ساتھ چمٹ گئیں اور یہ کہنے لگی کہ اے اللہ، اس والد نے دنیا میں ہمارے لیے کتنی مشقتیں برداشت کی ہیں، کتنی دقتیں اٹھائی ہیں، آپ اس کو جہنم میں مت ڈالیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نیک بیٹیوں کی فریاد سن کر اس آدمی کو اپنے فضل سے معاف کر دیا۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس روایت میں کہا گیا کہ والباقیات الصالحات، کہ جو باقی رہنے والی چیزیں ہیں اس کے اعتبار سے ایک تفسیر یہ بھی کی گئی کہ اس سے مراد بیٹیاں ہیں، لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے اور جس کے لیے بہت ساری روایات مروی ہیں کہ اس سے مراد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس قسم کے جتنے تسبیحات کے جملے ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔